اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پہلی انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ جنگ کو گزشتہ کل 70 دن مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل خان یونس جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے شدید طور پر بڑے پیمانے پر بمباری کی۔ حالانکہ اسرائیلی فوجی زمینی جنگ میں ہر طرف مارے جا رہے ہیں۔ جنین میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو پسپائی ہوئی، شکست ہوئی، ہار ہوئی۔ ایسی مزاحمتی تنظیمیں یعنی مجاہدین زبردست انداز میں جوابی حملہ کر رہے ہیں۔ درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچانے کا کام مجاہدین نے کیا ہے۔ گاڑیاں بھی، اسرائیلی فوجی گاڑیاں بھی بڑے پیمانے پر تباہ کی ہے۔ ویسٹ بینک میں حماس کے یوم تاسیس پر مظاہرہ ہوا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو گزشتہ کل 70 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کو جنوبی غزہ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنین کیمپ سے درجنوں لاشیں چھوڑ کر اسرائیل کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ وہیں جنین کے 12 جانباز شہید ہوئے۔ جمعرات کو حماس ترجمان ابو عبیدہ نے 72 گھنٹوں کے اندر 72 سے زیادہ فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا اور 36 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ گزشتہ کل 70ویں دن بھی اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی میں بمباری جاری رہی، جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خیر، خان یونس کے علاقے میں مجاہدین اور اسرائیلی آتنکوادی فوج میں شدید جھڑپیں جاری رہی۔ ناظرین، گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کے دن دنیا کے کئی ملکوں میں پھر غزہ کی حمایت، غزہ فلسطین کے سپورٹ میں آندولن اور مظاہرے ہوئے۔ اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے خبر ہے کہ ترکی کی راجدھانی انقرہ اور استنبول میں بھی غزہ کی حمایت میں زبردست مظاہرہ ہوا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ انقرہ میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی پلیٹ فارم نے رفح سرحدی چوکی کے ذریعے غزہ تک انسانی امداد پہنچانے کا
کا مطالبہ کرنے کے لیے گزشتہ کل جمعہ کے دن مظاہرہ کیا۔ مصری سفارت خانے کے سامنے جمع ہونے والے گروہ نے نعرے لگائے اور بینرز اٹھائے۔ تقاریر میں کہا گیا کہ غزہ کے ساتھ دنیا کو بہت بڑا امتحان دیا گیا ہے اور جو خاموش رہے ہیں وہ نسل کشی میں شریک ہے۔ اس بات پر غور کیا گیا کہ اگر غزہ کے باشندے اپنی بنیادی انسانی ضروریات پوری کر سکیں تو اس المیہ کا کچھ حد تک خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام اسلامی ممالک بالخصوص مصری ریاست غزہ تک انسانی امداد کی مسلسل ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ رفح سرحدی چوکی کو بغیر کسی پابندی کے غیر معینہ مدت کے لیے کھولا جائے۔ اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے کہا گیا کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں اور ہر قسم کے سیاسی اور سفارتی اقدامات کرے۔ استنبول کی فاتح مسجد میں غزہ کے لیے عظیم دعائیہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا اور غزہ کے عوام کے لیے دعاؤں میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی ابھی ناظرین، بڑی خبر اس وقت غزائی کے حالات کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ غزہ کے اب بڑے برے حال ہے۔ فلسطینی اس وقت غزہ میں حرام گوشت یعنی گدھے کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ اب بھوکوں مرنے کا خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے اور اشیاء خوردنوش کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ غزہ میں بے گھر فلسطینی روٹی کے نوالے کے لیے بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اشیاء خوردنوش کی انتہائی عدم دستیابی کے علاوہ اگر کہیں میسر ہے تو ان کی قیمتیں 50 گنا تک اوپر جا چکی ہے۔ امدادی اداروں کے ٹرک غزہ کے بہت سے علاقوں تک پہنچ نہیں سکے۔ اس بھوک اور افلاس کے مارے ایک فلسطینی بے گھر خاندان کو اپنے گدھے کو ذبح کر کے کھانا پڑ گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ مصری سرحد کی طرف رفح کے علاقے کے نزدیک بہت محدود امدادی سامان تقسیم کیا گیا، لیکن یہ اس علاقے میں جمع 11-12 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ باقی سارے غزہ میں امدادی سامان کی تقسیم بالعموم بند کی جا چکی ہے۔ ان علاقوں میں اسرائیلی فوج کی طرف سے امدادی ٹرکوں کی آمد و رفت پر پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، جبکہ یہاں جنگ بھی جاری ہے۔ ایک 55 سالہ پریشان حال فلسطینی عبدالعزیز محمد نے کہا کہ امداد، کون سی امداد؟ ہم اس امداد کے بارے میں بس سنتے ہیں، اسے دیکھا کبھی نہیں۔ اس کا فون پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم ایک بڑے گھر میں رہتے تھے، 2 بڑے فریج ہر وقت کھانے کی چیزوں سے بھرے رہتے تھے، اہل خانہ منرل واٹر پیتے تھے، لیکن اب ہم 2 ماہ میں روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس فلسطینی نے مزید کہا کہ یہ بھوک کی لڑائی ہے۔ اسرائیل نے پہلے ہمیں زبردستی ہمارے گھروں سے نکالا ہے، ہمارے گھر تباہ کیے، کاروبار تباہ کیے، اور ہمیں جنوبی غزہ میں لا کر ہمارے اوپر پھر بم گرا رہا ہے، ہمیں بھوک سے بھی مار رہا ہے، پیاس سے بھی اور بارود سے بھی۔ اس صورتحال کے بارے میں منگل کے روز باقاعدہ بھوک سے نڈال فلسطینی امدادی ٹرکوں کو راستوں میں روکنا چاہتے ہیں تاکہ جلدی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھا سکے۔ خیر، غزہ کی بڑی بری حالت ہے۔ غزہ میں اب لوگ مردار اور حرام گوشت کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایران سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران میں پولیس اسٹیشن پر مسلح افراد کا حملہ ہوا اور اس حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی نے جمعہ کو بتایا کہ ایک علیحدگی پسند گروپ کے مشتبہ ارکان نے جنوب مشرقی ایران میں ایک پولیس اسٹیشن پر رات کے وقت حملے میں 11 افراد کو ہلاک کر دیا اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ صوبہ سیستان اور بلوچستان کے نائب گورنر علی رضا نے بتایا کہ تہران سے تقریباً 1400 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع راسک ٹاؤن میں صبح 2 بجے کے حملے میں سینئر پولیس افسران اور سپاہی مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے فائرنگ کے تبادلے میں کئی حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ سرکاری ٹی وی نے اس حملے کا الزام ایک علیحدگی پسند گروپ جیش العدل پر عائد کیا۔
2019 میں جیش العدل نے ایک بس پر خودکش بم حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے 27 ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ حالیہ مہینوں میں عسکریت پسندوں اور چھوٹے علیحدگی پسند گروپوں نے سنی اکثریتی علاقے میں حکومت کے خلاف نچلی سطح کے شورش کے ایک حصے کے طور پر پولیس تھانوں پر حملے کیے ہیں۔ خیر، گزشتہ کل کا حملہ بھی بڑا خطرناک تھا۔ پولیس اسٹیشن پر مسلح افراد کا حملہ بڑا ڈینجر تھا جس میں 11 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر غزہ ہی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدیں پار کر دی ہے اور غزہ کو پوری طریقے سے سپورٹ اگر کسی کا ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو وہ ہے سب سے بڑا دنیا کا ٹیررسٹ امریکہ۔ امریکہ پوری طریقے سے غزہ میں اسرائیلیوں کی مدد کر رہا ہے، ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، لیکن امریکہ دوغلی پالیسی بھی اختیار کر رہا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اور دکھانے کے لیے امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف بات بھی کر رہا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ جنگ میں اسرائیلی رویے کی امریکی انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کر رہی ہے اور اسرائیل کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ سول سٹیزنز عام شہریوں کو نہ مارے، جبکہ 90% جتنے بھی مارے گئے ہیں وہ عام شہری، 8,000 کے قریب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، 7,000 کے قریب عورتیں، یعنی ایسے 19,000 کے قریب سول سٹیزنز عام شہری مارے گئے ہیں، لیکن امریکہ صرف پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ خیر، غزہ کے حالات کو لے کر روس کے صدر کا بھی بڑا بیان آیا ہے، پوتن نے کہا ہے کہ غزہ کا یوکرین سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال تباہ کن ہے، ایسا یوکرین میں نہیں ہوا، یعنی غزہ میں بہت زیادہ بری حالت ہوئی ہے۔ حماس نے اپیل کی ہے کہ غزہ سے یکجہتی کا اظہار جاری رکھیں، پوری دنیا میں غزہ سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ طیب اردوغان نے بھی بڑا بیان دیا ہے کہ غزہ میں پائیدار جنگ بندی کی ذمہ داری امریکہ پر ہے، یعنی امریکہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن امریکہ خود آتنکواد میں آتنکوادیوں کی طرح اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔